Honorable Minister of Planning and Development and Energy, Sain Nasir Shah Sahab, Ahmed Shah Sahab, Honorable MPA, Sain Nawab Hasan Sahab, Sain Qasim Sumro Sahab, Sain Chairman PND, Najam Shah Sahab, Ibya Saja, Government officials, media ja dost, मुझे मानवारी बहनों अस्सलाम वालेकुम। असल में हमारे पास टाइम बहुत कम है। शाह साहब ने कहा है कि 2 बजे से पहले मुझे निकलना है, तो आई विश के हमारे पास ज़्यादा टाइम होता, हम ज़्यादा खवातीन को सुन लेते। तो आई विल क्विकली, मैं कोशिश करूँगा 2-3 मिनट में इसको ख़त्म कर दूँ। जैसा कि चेयरपर्सन ने भी कुछ इस पर हाईलाइट किया है, तो बेसिकली मुझे इस स्लाइड पे थोड़ा सा ब्रीफ करना था कि ये 2008 की बात है। हालांकि शोएब साहब 1988 में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मिल चुके थे इस प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन 2008 में देन प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब अभी भी करंटली भी वही प्रेसिडेंट हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई, प्लानिंग कमीशन में हुई। यहाँ फिर उस वक्त के सीएम सही कायम अली शाह साहब से, उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी फजल रहमान साहब से और पीएनडी की स्टाफ से। तो ये काफ़ी वेल थॉट आउट प्रोसेस था। मतलब ऐसा इसको प्रोजेक्ट करने के लिए भी आप खुद देखेंगे पाकिस्तान लेवल पे प्लानिंग कमीशन पे डिस्कशन हुआ। उसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट्स को पायलट किया गया, शिकारपुर और कश्मीर को, और सिर्फ शोएब साहब की एक रिक्वेस्ट थी कि वी विल वर्क ओनली विथ वुमेन। तो उस वक्त भी पीएनडी में और इवन कायम अली शाह साहब भी कह रहे थे कि ये मुश्किल है कि औरतों के साथ आप काम करें। तो ये जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई, 2009 में स्टार्ट हुई, फिर जेकमबाद थरपारकर में इंक्रीज हुई, लेकिन इस ब्रेक में थोड़ा प्रोजेक्ट में पॉज हो गया। तो 2016 में फिर यूरोपियन यूनियन ने आके इस प्रोग्राम को इवेल्युएट किया, यानी कि विजिट की सारा कुछ। फिर वो उनके जो ईयू एम्बेसडर थे वो उस वक्त फिर गुड लक ये था कि सही कायम अली शाह साहब ही मिनिस्टर थे सीएम, उनके साथ मिले और काफ़ी अप्रिशिएट किया कि जी आप अच्छा प्रोग्राम है। और ईयू कमिट करता है कि 8 डिस्ट्रिक्ट हम देते हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध करे। तो इस तरह फिर ये आप देख रहे हैं कि ईयू भी आ गया इसमें 2016 में। 17 में फिर पीपीआरपी हुकूमत सिंध ने इसको जो है रेसिप्रोकेट किया और एसआरएसओ को 6 डिस्ट्रिक्ट दिए, जो आज उसका एंडिंग हो रही है। जून में जून 30 2025 को ये प्रोग्राम एंड हुआ है, लेकिन जिस तरह चेयरपर्सन ने कहा कि ये एंड नहीं हुआ है, उसकी आखिरी स्लाइड भी है, मैं वो शेयर कर दूंगा। और फिर 2 डिस्ट्रिक्ट और इसको मैं स्किप कर देता हूं कि ये इस प्रोजेक्ट एसआरएसओ के गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलकर, ये फिगर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इस वक्त 17 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और हमारे पास कोई 1.43 मिलियन खवातीन जो हैं, हर घर से एक खातून मेंबर है। और इसका मतलब कि इतने घर हमारे ऑर्गेनाइज हैं। अगर पॉपुलेशन करेंगे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 9 मिलियन बन जाएगी। 5.7 बिलियन हमारे पास कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि बियॉन्ड प्रोजेक्ट चलता है। तो ये भी थोड़ी समझने की बात है कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिस पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कंट्रोल नहीं होगा तो ये फिर प्रोजेक्ट के बाद चल नहीं सकेगा। किसी भी एनजीओ के साथ आप काम करेंगे वो एनजीओ क्लोज हो जाएगी और फिर इस पैसे का क्या होगा। तो एसआरएसओ इसको फिर कंटिन्यू करती है बियॉन्ड प्रोजेक्ट। 1.3 बिलियन ये इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड है। कमिटेड तो हमारे पास कोई 2.5 अरब रुपए है, लेकिन इस वक्त तक 1.3 है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में वो 1 अरब रुपए का था और 1.3 जो है वो 300,000 जो है वो सखर घोटकी का है। तो इस तरह ये बाकी चीजें हैं। तो ये 2 चीजें मेन हैं। इस वक्त आप यूं समझ लें कि 7 अरब रुपए एसआरएसओ के पास हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, जो कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी इसको रिवॉल्व करना है। बाकी आप देखें कि 34,000 घर बने और ये जो 14-15 बिलियन हमने रिसीव किए हैं उसमें से 7 बिलियन यहाँ पे हैं, घरों के हैं, और फिर स्कीम्स हैं। कुछ हम सीओबीओ को जब बनाते हैं तो उस पर भी जारी उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह पे खर्चा होता है। मैं बस ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है इसमें हमें जो पैसे मिले हैं वो 8.5 बिलियन है। इसका जो PC1 है वो 9.36 बिलियन है। डिफरेंस ये होता है कि इसमें कुछ सेल्स टैक्स होता है, कुछ इनका PIU का खर्चा भी फिर जो यहाँ पे होता है। तो उस 8.5 में से हमारे पास 3 बिलियन हमारे पास CIF है, 1 बिलियन हमारे पास एंटरप्राइज है। तो 50% हमारे पास बियॉन्ड प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी है। बाकी इसमें 9,000 प्लस घर बने
اور کچھ گرانٹ دیے ہیں, کچھ انکم جنریٹنگ گرانٹس بھی دیے ہیں, اور 36,000 لوگوں کو ٹریننگ کروائی ہے. یہ اس کا تھوڑا سا بتانا ضروری ہے کہ سی آئی ایف کیسے کام کرتا ہے. اب دیکھیں اس میں 3 ارب روپے کی سیڈ منی ہے. اب پروگرام ختم ہو چکا ہے, آخر میں جا کے ہمیں 1.5 ارب روپے ملا تھا. 1.5 ارب روپے پہلے شروع کے 5 سال میں خرچ ہوا تھا, لیکن اس کو ریوالو کر کے ہم نے 6.3 بلین اس وقت تک اس کا فائدہ ہوا ہے. 5 سال کے بعد آ جائیں گے تو یہ 12 بلین ہوگا. اور پروجیکٹ میں جو ٹارگیٹ خواتین تھی وہ 1,37,000 تھی. ہم نے 3,10,000 لونز دیے ہیں. تو ایک خاتون نے 2 مرتبہ 3 4 5 مرتبہ بھی کیا ہے. اب وہ ایسی ہمارے پاس 3 لاکھ خواتین ہیں. میں یہ فخر سے بتانا چاہوں گا کہ ان 3 لاکھ خواتین نے شروع کیا 7,000 سے 10 15 20 25 40. اب ان کو اگر ہم 5 لاکھ بھی دے دیں گے تو دے لرن ویری ویل فائنینشیل مینجمنٹ. ان سے 5 لاکھ کا بھی بزنس ہو سکتا ہے, اور اسی طرح وہ پاورٹی میں جو ہے نا بزنس کے تھرو آگے گریجویٹ کر سکتی ہیں. یہ انٹرپرائز کا بھی ہے. امیزنگلی دونوں کی ریکوری ہماری 98% سے اوپر ہے. اور میں آخری سلائیڈ پہ جاؤں گا تاکہ اس کو, یہ سارے پی پی آر پی کے پروجیکٹس ہیں, یو سی پی پی آر سکسیس کے. اچھا یہ دیکھیں کہ اس وقت ایس آر ایس او پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, جو کہ ہونا بھی چاہیے کسی بھی آرگنائزیشن پہ, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب جولائی کے بعد ہمیں پورے سال کے لیے 212 ملین چاہیے تھے. تو آئی گو ٹو دا بورڈ کے ممبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ 212 ملین جو ہے نا اپنی سائڈ سے کریں. اور گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ دے آلسو, نجم شاہ صاحب بیٹھے ہوئے, ہمیں 500 ملین کا انڈومنٹ دیا ہے, جو کہ 250 مل چکا ہے, 250 پائپ لائن میں. لیکن 500 ملین سے 50 ملین 55 ملین سے زیادہ پیسے نہیں آئیں گے. اور بورڈ کی خواہش تھی کہ تھوڑا کم پیسہ کرے, تو اگر کم کرتے تو اس کو 4 ارب روپے کو مینیج کرنا مینجمنٹ کے لیے مشکل ہو رہا تھا. تو یہ دیکھیں کہ ایس آر ایس ہو, مائکرو فائنانس کے بزنس ہو, کسی سے بھی اس کو اپنے ریسورسز سے بھی ان پروگرام کو آن کرتا ہے اور اس کو چلاتا ہے. لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں اگر کوئی وہاں پروگرام مل جائے گا تو یہ ہماری اپنی کاسٹ جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی. تو اس وقت انٹرپرائز میں بتا دوں میں آپ کو کہ لوگوں نے اسکریپ میں ہزاروں لوگوں نے کاروبار کیا ہے. یہ خواتین جو ہیں یہ زمین مکاتے پہ لے کے, لیز لے کے اس پہ کاروبار کرتی ہیں. اس طرح گارمنٹس کے بڑے بڑے یونٹ, ہمارے 3-4 یونٹ ایسے کھلے ہیں جہاں 20-25 خواتین, 40 خواتین, 40 مرد, ان کو ہم نے 3-3 ملین کا لون دیا, وہ لون واپس بھی ہو گیا. تو اسی جو ہماری, جس طرح میڈم نے بھی کہا کہ ہم نے صرف ان خواتین کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. ہم نے کوئی ان کو غربت سے کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ نکال دیا ہے, لیکن ان کی اگر منیمم ریکوائرمنٹ 40,000 پر منتھ ہے تو دے آر نیئر ٹو 40,000. کسی خاتون نے 30,000 تک پہنچ رہی ہے, 25,000 تک مہینے میں ارننگ, ان کے فیملی ممبر بھی ارن کرتے ہیں. تو وہ جو گیپ ہے اس میں یہ تھوڑی سی کمی کر دی ہیں. اسی طرح سی آئی ایف کو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے یوز کیا ہے. یہ خود خواتین بتاتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے اپنا بیبی جیسا ہوتا ہے, ہمیں اس کی حفاظت بھی کرتی ہیں. اسی طرح گارمنٹ کے علاوہ جو ہے کرافٹ میں ہم نے کوئی کھادی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, کوئی ہم نے 10 ملین کا کھادی کو انہی خواتین کی چیزیں جو ہے وہ دیے ہیں, ہیبٹ والوں کو دے رہے ہیں. تو یہ لنکیج جب تک کور ہوں گی تب تک شاید ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کرنی پڑتی ہے. ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ہم ایسی خواتین, ایسے گروپ بن جائیں جو وہ ہماری ایس آر ایس او کا رول پلے کرے اور باقی لوگوں کے لیے سہارا بنے. لیکن اس وقت سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, جو میرے خیال میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو تو آئے گی سمجھ میں, کہ ہم ڈیلی آن این ایوریج 15,000 خواتین سے ملتے ہیں ہماری ٹیمز. تو کم از کم ان کو میسج تو جاتا ہے نا کہ گورنمنٹ از ڈوئنگ سم تھنگ فار یو. مطلب یہ ایک پانی کا جو ہے نا ٹھنڈا ہوتا ہے, سندھی میں ہم کہتے ہیں, کہ جا کے ان کی جو تھوڑی اینگر ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے. اور یہ مطلب میں آنیسٹلی اس پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں کہ 15,000 بھی میں محتاط بتا رہا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس 2500 اسٹاف ہے. تو ڈیلی ہمارا جتنے بھی ایس ایم ٹی ہیں وہ ساری ہاؤسنگ کا معاملہ ہو, جو کہ ابھی ایس پی ایچ ایف کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے, تو یہ اسٹرکچر تھا جس کی وجہ سے سارے پروگرام. اسی طرح اور بھی ڈونرز ہیں جس کے ساتھ ان کو لنک کروا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں گڈ ول ہے, مطلب ان خواتین سے, گاؤں سے, کسی سے بھی ایس آر ایس او کے بارے میں پوچھیں گے تو اکثر خواتین کہتی ہیں کہ حکومت سندھ ہمارا باپ ہے اور ایس آر ایس او ہماری ماں ہے.
تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا بڑی انسپائرنگ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح اتنے 15 سال 20 سال کام کرنے کے بعد بھی، یعنی کہ ہمارا اور ان کے خواتین کا رشتہ، اور سب سے بڑا مشکل میرے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بلڈنگ یا کوئی برج تو بناتے نہیں ہیں کہ لوگوں کو دکھا سکے، ہم تو جا کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، گھروں میں بیٹھتے ہیں، ان خواتین کے ساتھ بات کرتے ہیں. اب وہ بات کرنا اور یہ خوشبو ہے جو آپ کو، اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا، اور میں بھی اپنی اسپیچ ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ ٹائم مل سکے، وہ خواتین بولتی ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں یہ کتنا کام ہوا ہے. سو میں ونس اگین پی این ڈی کا اسپیشلی نجم شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. ہمارا اکثر ان کے ساتھ کافی میٹنگز بھی ہوتی ہیں، اور میں ناصر شاہ صاحب کا تو ہمیشہ، یہ ہمارے کافی بڑے بڑے پروگرام میں آئے. تو کراچی میں تو ہم اتنی 200 خواتین نہیں لا سکتے تھے، اگر آئی وش کے وہاں ہو تو ہم تو وہاں ہزاروں خواتین آ سکتی ہیں. اور میں قاسم سمرو صاحب، نواب حسان صاحب، ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے. تھینک یو سو مچ.